علاقے کے معززین علاقہ، علماء کرام، مختلف پارٹیوں کے لوگ، مختلف اداروں کے لوگ اور باقی تمام بھائیوں، السلام علیکم۔ سلام کے بعد آج کا یہ پروگرام صرف اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ ہم پہ بہت اوور بلنگ آئی ہوئی ہے۔ ملک میں تو بہت سی برائیاں اور بھی ہیں، لیکن آج اس پہ بات نہیں کرنی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم پہ زیادہ بل آیا ہے، زیادہ ٹیکس لگایا ہوا ہے، کیوں؟ یہ ٹیکس انہوں نے لگایا کیوں ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اور اس کو کم کیسے کیا جائے، اس کے متعلق کیا بات کرنی ہے۔ دوستو، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں، آپ دیکھیں ہر 3 مہینے کے بعد وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، مشیر، MNA، MPA سرکاری خرچے پہ حج کے لیے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ نہ یہ حج کے پیسے اس کے باپ کے ہیں اور نہ یہ عمرے کے پیسے اس کے باپ کے ہیں۔ بعد میں جب بجٹ میں مسئلہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بجلی میں ٹیکس زیادہ کر لو۔ حرامی کے بچوں، ہمارے پیسوں پہ حج کیوں کرتے ہو؟ آپ کا حج قبول نہیں ہوتا، آپ کا عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ یہاں پہ لوگوں کو پیروں میں بیٹھتے ہو اور وہاں پہ جا کے آپ جو ہے اتنے بڑے آدمی بن جاتے ہو۔ میرے بھائیوں، ہم کو لوٹنے والے، جس کو ہم ووٹ کہتے ہیں، وہی لوگ ہیں۔ ہمیں نقصان دینے والے ہمارے MPA اور ہمارے MNA ہیں۔ ہمیں تباہ کرنے والے جو وزیر اعظم ہیں، یہی لوگ ہیں۔ آپ ان کی پروٹوکول کو دیکھیں، آپ ان کے پیچھے گاڑیوں کو دیکھیں، یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ان کے باپ کا پاکستان ہے۔ گناہ یہ کرے اور نہائیں گے، میرے نہانے سے یہ پاک نہیں ہو جائیں گے، یہ خود نہائیں گے تو یہ پاک ہوں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بھائیوں، اگر آپ کو اپنا حق لینا ہے تو چھین کے لینا ہوگا۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنا حق چھیننا نہیں جانتے تو اپنا وقت برباد مت کریں، اپنا ٹائم برباد مت کریں اور دوسرے لوگوں کا بھی ٹائم برباد مت کریں۔ سرکار ہماری نوکر ہے، میں چیخ کے کہتا ہوں، سریعام کہتا ہوں، کوئی گھر میں بیٹھ کے یا فیکا انڈیا پہ نہیں کہتا۔ ظاہر خان نام ہے میرا، چیخ کے کہتا ہوں، سرکار نوکر ہے ہماری، نوکر کی طرح رہے، اپنی حد میں رہے۔ وعدہ کا میں آپ کو کردار بتاتا ہوں، جس مارکیٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، جا کے چھت پہ چڑھو، دیکھ لو کتنے تار حق پہ لگے ہوئے، کتنے تار ناحق لگے ہوئے ہیں۔ اس چھت پہ دیکھو جس مارکیٹ میں بیٹھے ہو، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ علاقے کے ملازم، لوکل ملازم جو لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اگر لوکل ملازموں کی یہاں سے ٹرانسفر کی جائے گی اور یہاں پہ دوسرے علاقے کے ملازم آئیں گے تو چوری ختم ہو جائے گی۔ بھائیو، آپ جا کے بٹگرام میں دیکھیں، کوئی بندہ بل ادا نہیں کرتا۔ آپ جا کے کالے ڈاکہ میں دیکھیں، کوئی بندہ بل ادا نہیں کرتا۔ آپ جا کے درادم خیل میں دیکھیں، کوئی بل ادا نہیں کرتا۔ آپ جا کے مبند ایجنسی میں دیکھیں، کوئی بل ادا نہیں کرتا۔ آپ جا کے وزیرستان میں دیکھیں، کوئی بل ادا نہیں کرتا۔ آپ جا کے کسی اور ٹرائبل ایریا میں دیکھیں، کوئی بل ادا نہیں کرتا۔ وہ بل ہم ادا کرتے ہیں۔ کب تک ادا کریں گے یہ بل؟ ہم کب تک ادا کرتے رہیں گے؟ ہم نے قانون مانا، ہم نے پاکستان کو مانا، ہم نے پاکستان کے آئین کو مانا، ہم نے پاکستان کے آرمی کو مانا، ہم نے پاکستان کے پولیس کو مانا، اس لیے مانا کہ وہ ہم پہ چڑھے اور ہم پہ چڑھے۔ میں حکومت سے بلبلا یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرتے، خدا پاک کی قسم ایک رب سے ڈرتے ہیں، تم کیا ہو اور تم سے ڈرنا کیا ہوگا؟ میری ٹیکس کی تنخواہ لیتے ہو، تم سے میں ڈروں گا؟
میرے ٹیکس پہ تم حج کرتے ہو، تم سے میں ڈروں گا. میرے ٹیکس پہ تم MP بنتے ہو، تم سے میں ڈروں گا. میرے ٹیکس پہ تم وزیر اعظم بنتے ہو، تم سے میں ڈروں گا. رب کی قسم کبھی نہیں ڈروں گا. تم مجھ سے ڈرو گے. اگر یہ ٹیکس ہم نے بند کیا تو تمہارے سارے راستے بند ہو جائیں گے. دیکھو، ہم اپنا حق چھینیں گے آج کے بعد. اگر کوئی میرے اس بات سے متفق ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. ہم اپنا حق زور سے بولو، چھینیں گے. ہم اپنا حق چھینیں گے اللہ کے فضل سے. ہم سرکار کو چیلنج نہیں کرتے، لیکن سرکار سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. سرکار کی اگر دل میں یہ بات ہے کہ ہم اس کو چیلنج، ہم اس سے ڈرتے ہیں، ہم سرکار سے نہیں ڈرتے. سرکار نوکر ہے ہماری، وفدار نوکر ہے ہمارا، MNA نوکر ہے ہمارا، پولیس نوکر ہے ہماری، آرمی نوکر ہے ہماری، سب ادارے نوکر ہے پاکستان کے، اور آپ لوگوں کے نوکر ہے. یہ ظلم ہمارے ساتھ بند کیا جائے. آج سے کچھ عرصہ پہلا ایک ظلم نہیں ہے، میں آپ کو بیان کروں. سندھ میں 3 روپے ٹیکس ہے زمین کا. صوبہ سندھ میں 3 روپے ٹیکس ہے زمین کا. پنجاب میں 5 روپے ٹیکس ہے زمین کا. KPK میں 21 روپے ٹیکس ہے زمین کا. مسلمان بھی KPK میں، لیڈر بھی KPK میں، کرکٹر بھی KPK میں، سائنسدان بھی KPK میں. ایسا کون سا ادارہ ہے جو KPK اس میں نہیں ہے؟ ظلم ہمارے ساتھ کیوں؟ اس سے پہلے جب آٹے کا بحران آیا ہوا تھا، پنجاب میں خادم پنجاب نے اعلان کیا کہ 2 روپے روٹی دے. کسی نے پوچھا کہ 4-5 ہزار روپے میں لوگوں کو بوری پڑتی ہے، تم 2 روپے روٹی کیوں دیتے ہو؟ اس نے بولا اس لیے کہ گندم پنجاب میں پیدا ہوتا ہے. میں اپنے ناسمجھ سیاسی لیڈروں سے کہنا چاہتا ہوں، میں یہی بولوں گا کہ آپ ٹیکس بڑھا دیں، پنجاب پہ بڑھا دینا یار، سندھ پہ بڑھا دینا، بلوچستان پہ بڑھا دے. اور اگر کوئی پوچھے تو اس سے کہنا کہ بجلی KPK میں پیدا ہوتی ہے. نہیں ہوتی. اگر پنجاب کا آٹا پنجاب میں 2000 اور یہاں 6000 میں فروخت ہوتا ہے ایک پاکستان میں، تو یہاں پہ یونٹ 2 روپے کرو، وہاں پہ 200 کرو، جائز ہے. ہم بھی تو آٹا مہنگا لے رہے ہیں نا. دیکھو بھائیو دوستو، اگر آپ نے کوئی کام بھی بغیر قربانی کا نہیں ہوتا، آپ گرفتار نہیں ہوں گے، آپ جیل نہیں جائیں گے، آپ کا سر نہیں ٹوٹے گا، آپ کا بازو نہیں ٹوٹے گا، آپ شہادت نوش نہیں کریں گے، رب تعالیٰ کی قسم کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کسی کا سر ٹوٹے گا، کوئی جیل کو جائے گا، کوئی شہید ہو جائے گا، خدا کی قسم آزادی آ جائے گی، اور یہ سب بچے جو ہے یہ آزاد پاکستان میں وقت گزاریں گے. میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں کچھ بولوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے. اسی وجہ سے میں آخری بار کہنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ ہمارے نوکر ہو اور نوکر کی جگہ پہ رہو. ہم پہ جو ناجائز ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کو فی الفور ختم کیا جائے، اور ہمارا جو اوریجنل بل ہے ہم اس کو جمع کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم قانون کو مانتے ہیں، قانون ہمیں بھی مانے. اگر ہمیں قانون نہیں مانتا تو معذرت کے ساتھ ہم اس قانون کو بھی نہیں مانتے. جو ہمیں مانے گا ہم اسے بھی مانیں گے، جو ہمیں نہیں مانے گا ہم اسے بھی نہیں مانیں گے. باقی جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا، جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ سن لے، اپنے ٹیکسز واپس لے، جو حق بل ہے ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے بل دیں گے. دوسری بات، جو ایکسٹرا یونٹ ڈالتے ہیں وہ ہم نہیں دیں گے. اگر آپ کے پاس میٹر ریڈر نہیں ہے تو بل بھیجنے والا کیسے ہے؟ ایک دن کسی کا بل مس نہیں ہوا، اور ریڈنگ ہر مہینے میں مس ہو جاتی ہے. تیسری بات، یہاں پہ لوکل جتنا سٹاف ہے اس کی ٹرانسفر کی جائے.
اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو، میں نے تو آپ کو بتایا جس مارکیٹ میں تم دیتے ہو اس کے چھت پہ جاؤ، یہ سب بل ہم پے کر رہے ہیں اور بجلی یہ لوگ جلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے بازار میں گھومو، ہر جگہ پہ لوگوں نے کنڈا لگایا ہوا ہے۔ 25 روپے بل جمع کرتا ہے اور 20,000 کا بجلی خرچ کرتا ہے، 19,000 روپے بل ہم بھرتے ہیں۔ اسی طرح گاؤں میں جاؤ، جو ملازمین کے رشتہ دار ہیں، جو وابڈا کے اپنے ہیں، ان کے گھر پہ کوئی بل نہیں آتا۔ اور آخری بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وابڈا کو جو مفت بجلی دی جاتی ہے، چلو یہاں تک تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن تھانے کو کیوں مفت بجلی دی جاتی ہے یہ ہم نہیں مانتے، پٹوار خانے کو کیوں مفت بجلی دی جاتی ہے یہ ہم نہیں مانتے، ٹی ایم او کو کیوں مفت بجلی دی جاتی ہے یہ ہم نہیں مانتے، ڈی ایس پی کو کیوں مفت بجلی دی جاتی ہے یہ ہم نہیں مانتے، ایس پی کو کیوں مفت بجلی دی جاتی ہے یہ ہم نہیں مانتے، اور آرمی کو کیوں مفت بجلی دی جاتی ہے یہ بھی ہم نہیں مانتے۔ اگر آپ یہ سب کچھ مانتے ہو تو آپ میں سے احتجاج کا کوئی بھی حقدار نہیں ہے، جا کے اپنے گھر پہ سو جاؤ۔ ہم یہ چیزیں نہیں مانتے، ظلم بالکل نہیں مانتے۔ آج پرامن بات کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے پرامن احتجاج کیے، پرامن بات کیے، اور جب ضرورت پڑی تو روڈ پہ بھی آئیں گے، مریں گے بھی، ماریں گے بھی، اور سب کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت مہربانی، والسلام۔